السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ پھر جب وہ لوگ یوسف سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، یہ بات تو معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ اب تو میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہے۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80، 81، 82 یعنی 80، 81، 82 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ یوسف سے، اور بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس کو یاد کیجئے۔ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے جو گمشدہ پیالہ تھا جب وہ برآمد کر لیا گیا تو بنیامین کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ جیسے ہی بنیامین کو کسٹڈی میں لیا، پہلے تو ان کے بھائی لوگوں نے ڈائریکٹ بنیامین کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ اگر چوری کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ساری باتوں کو بالکل صبر و تحمل سے سنا اور سن کر کے خاموشی اختیار کی، اور دل ہی دل میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ یقیناً بہت ہی بری جگہ پر کھڑے ہو، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو بر وقت بنیامین اور بنیامین کے بھائی یوسف کے اوپر الزام تو لگا دیا چوری کا، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے باپ سے عہد و پیمان کر کے آئے تھے کہ ہم اپنے اس بھائی کو بحفاظت آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے، جب دیکھا کہ حالات سنگین ہیں تو فوراً ان لوگوں نے پیترا بدلا، اور پیترا بدلتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے آپ تو اس سے پہلے ہم لوگوں پر بڑی مہربانی اور بڑا احسان کر چکے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، ان کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے اور باپ بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس میں ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں چوری کی وہی سزا ہے اور وہی آپ چاہتے بھی ہیں، تو ہم میں سے کسی کو ایک کو اپنی غلامی میں رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کے پاس سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، ہم دوسرے کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی سامان اس کے پاس برآمد ہوا ہے، دوسرے کو رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ کی پناہ میں ظلم نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے احسان کرنے سے کہ احسان نہیں کریں گے، جب وہ مایوس ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے احسان کرنے سے انکار کر دیا تو یہ لوگ مایوس ہو گئے، اب بہت مشکل میں پھنس گئے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کی جگہ ہے، کرے تو کیا کرے۔ سارے بھائی تنہائی میں آئے اور آ کر کے اس پریشان کن حالت کے اوپر غور و فکر کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ لوگ یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام اب ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو یہ لوگ تنہائی میں آ گئے، خلصوا نجيا، تنہائی میں آ کر کے ایک دوسرے سے حالات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو ان بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی، جس کے بارے میں اس سے پہلے اس صورت کریمہ کی تفسیر کے آغاز میں ہی ہم نے بتلایا تھا
کہ جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، دیکھو ایک کام کرو، یوسف کو ہی مار دو یا پھر اس کو کہیں دور دراز علاقے میں جا کر کے پھینک دو، باپ کی نظروں سے دور ہوگا تو تم باپ کی نظر میں مقبول ہو جاؤ گے، یہ کام کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو مت مارو، اور اگر کرنا ہی ہے تو کسی کنویں میں جا کے ڈال دو، آتے جاتا ہوا جو کوئی قافلہ ہوگا وہ اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا۔ تو یہی بڑا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ایسا کہنے والا ہے، جس کے بارے میں جو ہے مفسرین نے الگ الگ نام بتلائے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہودا۔ تو قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائیوں نے کہا مشورہ کرتے ہوئے کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم لوگوں کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ تم لوگوں کے والد نے تم لوگوں سے بنیامین کے بارے میں پختہ عہد لیا تھا کہ اس کو واپس لانا ہے، جیسے بھی کر کے لانا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم لوگ زیادتی کر چکے ہو۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر سچی اور پختہ دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ چونکہ ہٹ درمی پر تلے ہوئے تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان باتوں کو اس پورے صورت کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام بھائی تنہائی میں گئے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس سے پہلے اپنے والد صاحب سے پختہ عہد کر چکے ہو کہ ہم بنیامین کو لے کر کے آئیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم لوگ یوسف کے معاملے میں زیادتی بھی کر چکے ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نے کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او یحکم اللہ لی۔ مسئلہ کیا بنا کہ اب تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کی جگہ ہے، کیونکہ اگر یوسف کا معاملہ نہیں ہوا رہتا تو یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں یہ لوگ ساری کارستانیاں کر چکے تھے، اب حالات ویسے نہیں تھے، حالات مزید سنگین ہو گئے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو میں اب اپنا منہ اپنے باپ کو دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا ہوں، میں اب جانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، اب اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ باپ ہم کو نہیں بلا لے، یہیں پر رہوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بنیامین کو ان سے واپس لے لوں اور واپس لے کر کے اپنے باپ کے پاس آؤں، یا پھر میری یہیں پہ موت آ جائے، یا پھر میرا باپ مجھ کو حکم دے تو میں آؤں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو احکم الحاکمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ساتھ ہی ساتھ اس بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، میں تو نہیں جانے والا ہوں، تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ، میں تو جاؤں گا نہیں، میں یہی رہوں گا، میرے ساتھ جو فیصلہ ہونا ہوگا ہوگا، یا تو میں بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو میری موت آ جائے، یا پھر میرا باپ اگر مجھ کو بلائے گا تبھی میں اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ سامعین کرام، اس نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، ایک کام کرو اپنے والد کے پاس جاؤ اور سارے حالات سے آگاہ کرو، کہو فقولوا، کہو یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم لوگ غیب کے نگہبان نہیں ہیں کہ غیب میں کیا ہوا ہے، اندرونی باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہنا کہ دیکھیے جو بات ہمیں معلوم ہے، جو سامنے دکھا ہم وہی بولتے ہیں، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، چونکہ گمشدہ پیالہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے سامان سے ہی نکلا ہے، بنیامین کے سامان سے ہی نکلا ہے، تو جو سامنے کی بات ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے آپ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ ہم بنیامین کی مکمل حفاظت کریں گے، کمپلیٹ حفاظت کریں گے، کیسے بھی کر کے واپس لائیں گے، لیکن ہم لوگوں کو اس وقت کیا معلوم تھا، ہم لوگ جب وعدہ کر رہے تھے، پختہ عہد کر رہے تھے، اس وقت ہم لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ بنیامین مصر میں جا کر کے چوری کر لے گا۔ اب جو چوری کر لے گا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک معنی یہ بتلایا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ دیکھو جاؤ اپنے والد کے پاس جانا اور کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے، اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بنیامین نے چوری کیا ہے۔ اب یہ جو بادشاہ کے جو لوگ تھے، جب وہ پیالے کو تلاش کرتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس آئے اور اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، جب ہم لوگ پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ چور کی کیا سزا ہے، تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بنیامین ہی چوری کیا ہے۔
تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی چوری کرے گا اس کے پاس اس کو رہنا پڑے گا 1 سال کے لیے غلام کے طور پر. ابھی ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ چیز ہم لوگوں کے اوپر ہی لاگو ہونے والا ہے. بنیامین نے ہی چوری کر لیا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس نے کہا, بڑے بھائی نے کہا, ارجعوا الی ابیکم, دیکھو تم لوگ اپنے والد کے پاس, اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور اس کو سارے حالات سے آگاہ کرو. فقولوا, اور کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا, اور جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم نے اسی کی گواہی دی ہے. وما كنا للغیب حافظین, اور ہم لوگ غیب کے نگہبان نہیں ہیں. بھائی پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے کے بعد بول بھی رہے ہیں. بولتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. سب بھائی پہنچے اور باپ کو پورے حالات سے آگاہ کیا. باپ تو سن ہی لیے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کے اوپر زور ڈالنے کے لیے کہا کہ دیکھیے اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بستی والوں سے جا کر کے پوچھ لیجیے, یعنی مصر کے لوگوں سے پوچھ لیجیے, وہ سب بات صحیح بتا دیں گے. والعیر التی اقبلنا فیہا, اور جو قافلہ ہمارے ساتھ تھا ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجیے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم لوگ بالکل سچ بول رہے ہیں. یہاں پر دیکھیے ایک بات سوچنے کی ہے, جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو کبھی اس کے پاس سچ بولے تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے ہیں. یہاں پر وہی بات ہے, ہمیشہ جھوٹ بولا, ہمیشہ باپ کو بلف دینے کی کوشش کی, ہمیشہ باپ کے سامنے ادھر ادھر کیا. اب آج سچ بات ہے, باپ کے پاس آنے کی ہمت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو جھوٹ کا ہی سہارا لیا تھا, اس سے پہلے تو غلط باتوں کا ہی سہارا لیا تھا. اب بولیں گے بھی تو کیا بولیں گے, اور باپ کے پاس بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی گواہی بھی پیش کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود باپ بات ماننے والے نہیں ہیں. آگے کیا کیا ہوتا ہے دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹلی ساری باتوں کو بیان کیا ہے جو بالکل نصیحت آمیز ہے, جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, وہیں پر سورہ یوسف کو بھی بار بار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کرے, تاکہ زندگیوں کے اندر اجالا آئے, روشنی آئے, اور جو سچائی کی جو کرنیں ہیں وہ خود ہمارے جذبات کے اندر بھی شامل ہو جائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.